اللہ رب العالمین دوسری وجہ انبیاء کرام کو اس لیے سب سے زیادہ آزماتا ہے کہ آپ دیکھیں انبیاء کرام پر بہت سارے معجزات نازل ہوتے ہیں. معجزات یعنی ایسی چیزیں جو خارق عادت ہوتی ہیں، جو عام آدمی کے اوپر نہیں آتی وہ چیزیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے ہیں، آپ دیکھیں وہ لاٹھی جو ہے جادوگروں کے اندر پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے. آپ اپنی ہاتھ کو بازو میں ڈالتے ہیں چمکنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ایک جو ہے پانی کے ایک چھوٹے سے برتن میں انگلی ڈال دیتے ہیں تو سینکڑوں لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ پانی پی لیتے ہیں. ایک پیالہ بڑا سا جو ہے دودھ ہے، صحابہ بھوکے ہیں، اللہ کے نبی انگلی ڈال دیتے ہیں، بولتے ہیں پیو. 70 صحابہ کرام جو ہے پی کر کے سیراب ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مختلف طرح کے معجزات دیتا ہے جو ان کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے. اب ایک عام آدمی اگر اس چیز کو سمجھ نہ سکے تو انبیاء کے معاملے میں گمراہی کا شکار ہو جائے گا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا. خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو جہاں تائید کرتا ہے، نصرت اور اعانت ان کی مدد کرتا ہے، معجزات کے ذریعہ سے ان کی تائید کرتا ہے، وہیں اللہ رب العالمین ان کی بندگی کے اظہار کے لیے ان کو سب سے زیادہ تکلیفوں میں بھی مبتلا کرتا ہے تاکہ ایک عام آدمی ان کی حالت دیکھ کر کے گمراہ نہ ہونے پائے. ان کی حالت کو دیکھ کر کے یہ نہ سمجھے کہ ان کے اندر خدائی پاور اور قوت ہے کہ یہ جب چاہیں جو چیز چاہیں. انبیاء کرام بھی معجزات کے معاملے میں کیا ہوتے ہیں؟ ذاتی کوئی قدرت نہیں رکھتے، ذاتی کوئی طاقت نہیں رکھتے. وہ اللہ کی منشا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ جب چاہتا ہے اپنے نبی کی مدد، اپنے نبی کی نصرت کر دیتا ہے. نبی کے چاہنے سے وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوتے. تو اس کی بنیاد پر یہ فرق، یہ چیزیں ہمیں جاننا چاہیے. انبیاء کرام کو اس کی بنیاد پر سب سے زیادہ آزمائش کے اندر ڈالا جاتا ہے. اور جو لوگ پھر سب سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں، آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک امام ہے امت کے. آپ دیکھیں زندگی کا ایک بڑا حصہ انہیں جیل کے اندر گزارنی پڑی ہے اور جیل میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ دیکھیں امت کے صلحاء میں سے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، لیکن آپ دیکھیں قید و بند کی زندگی گزاری انہوں نے اور جیل کے اندر ہی ان کی وفات ہوتی. بہت سارے انبیاء کرام. تو اس طریقے سے انبیاء، صلحاء، ائمہ، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آپ دیکھیں گے اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ چیز اس سنت کے طور پر ہے اور ہمیں یہ چیز گہرائی سے جاننا چاہیے.